آج کی تہلکہ خیز خبریں آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ غزہ میں 27,500 یہودی قتل، 2,950 ٹینک تباہ ہو گئے۔ دوسری جانب یمن حوثیوں نے اسرائیل میں تباہی مچا دی، اسرائیل کے طول ابیب پر نشانہ اور سمندری جہاز بھی بھون ڈالے۔ اور ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ بڑی پیشن گوئی کے مطابق اسرائیل 2026 تک مٹ جائے گا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، تہلکہ خیز خبروں کے مطابق اسرائیل پر شدید بمباری حماس کی جاری ہے۔ حماس اس وقت اسرائیل پر تابڑ توڑ بمباری کر رہا ہے، دوسری جانب اسرائیل بھی حماس پر کاری ضربیں لگا رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق شجاعیہ میں اسرائیلی بمباری سے 60 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں اور اس میں ہونے والی ہلاکتوں میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تیزی آتی جا رہی ہے۔ 9 مہینے کی جنگ شدت اختیار کر چکی ہے۔ شجاعیہ کے علاقے میں فضائی حملے میں مزید 4 افراد مارے گئے، جبکہ 12 افراد کی ملبے سے مسخ شدہ لاشیں ملی ہیں۔ فضائی حملے میں وسطی غزہ میں پناہ گزینوں کے کیمپ بریج کے ایک گھر کو نشانہ بنایا گیا، جس میں 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ غزہ شہر اور اسرائیلی سرحد کے درمیان واقع شجاعیہ میں اسرائیلی فوج کی جانب سے حماس پر لگائے گئے فائرنگ کے الزام کے چند 40 منٹ بعد ایک عمارت حملے کے باعث زمین بوس ہو گئی اور رضاکار لاشوں کو ملبے سے نکالنے میں مصروف ہو گئے۔ اسرائیل نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے حماس کی فائرنگ کا بھرپور جواب دیا۔ اب تک اتوار کو کیے گئے اسرائیلی حملوں میں 60 سے زیادہ افراد ہلاک، جبکہ 400 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ فلسطین کے نائب وزیر صحت کے مطابق 8 جولائی سے جاری ان حملوں میں اب تک کم از کم 410 افراد شہید ہو چکے ہیں، جن میں اکثر شہری ہیں۔ دوسری جانب امریکی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ غزہ کی پٹی پر حملوں میں 13 اسرائیلی شہید جہنم واصل ہو چکے ہیں، جبکہ اسرائیلی اخبار ہارٹس کے مطابق ہلاک اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 18 ہے۔ حماس نے ریڈ کراس جانب سے انسانی بنیادوں پر 3 گھنٹوں کی جنگ بندی قبول کر لی۔ حماس کے ترجمان نے کہا ہے کہ عالمی ادارے نے ہم سے رابطہ کر کے 3 گھنٹوں کی جنگ بندی کی پیشکش کی تھی، جس طرح کے مختلف علاقوں سے زخمیوں اور لاشوں کو نکالا جا سکے، جسے ہم نے منظور کر لیا۔ تاہم انہوں نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل نے اسے تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا، جبکہ اسرائیلی پبلک ریڈیو کا کہنا ہے کہ صہیونی حکومت اس پیشکش پر غور کر رہی ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کی جانب سے آج اتوار کے روز ایک مرتبہ پھر غزہ شہر پر بمباری کی گئی، جبکہ 13 روز سے جاری ان حملوں میں 380 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں۔ اس سے فلسطینی تنظیم حماس کے چیف خالد مشعل نے اسرائیلی فلسطین کے بعد حملوں پر تابڑ توڑ بیان بھی جاری کیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ شدید حملے مزید کیے جائیں گے، اسرائیل باز نہیں آ رہا، اسرائیل کو نشانہ ہر صورت بنایا جائے گا۔ دوسری جانب حوثیوں باغیوں کا طول ابیب پر ڈرون حملہ، سائرن نہ بجنے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق اسرائیلی فوج اور ایمرجنسی سروسز نے ڈرون حملے میں شہریوں کے ہلاک ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے حوثی باغیوں نے تمام جہازوں کو نشانہ بنانے کا اعلان کیا ہے۔ یمن حوثیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی طرف جانے والا جو بھی جہاز ہماری رسائی میں آئے گا اسے نشانہ بنائیں گے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حوثی کی ترجمان یحییٰ سری کا کہنا تھا کہ بحر روم سے گزرنے والا ہر وہ جہاز جو اسرائیل کی طرف جائے گا، اگر وہ ہماری رسائی میں ہوا تو اسے نشانہ بنائیں گے۔ حوثی ترجمان یحییٰ سری نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ اسرائیل کے رفح پر مزید حملے کرنے کی وجہ سے کیا گیا۔ یاد رہے کہ یمن کے حوثی غزہ پر اسرائیلی حملہ ہونے کے بعد پہلے بھی اپنے حدود سے گزرنے والے بحری جہازوں پر حملے کرتے رہے ہیں اور بہت سے جہازوں کو عملے سمیت قبضے میں لیا گیا ہے۔ اس سال مارچ میں یمن کے حوثیوں نے خلیج عدن میں ایک کمرشل جہاز پر حملہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں 200 سویلین میرین ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے تھے، جبکہ سال 2024 کے پہلے ماہ میں
حوثیوں نے بحیرہ احمر میں امریکی بحری جہاز کو بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا تھا، جس کی امریکی فوج نے تصدیق کی تھی۔ یمن کے حوثیوں نے چند ماہ قبل بھی یمنی صوبے صعدہ کی فضائی حدود میں امریکی ڈرون طیارے کو مار گرانے کا دعویٰ کیا تھا۔ یاد رہے کہ یمن کے حوثیوں نے غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں کے رد عمل کے طور پر صہیونی فورسز کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا ہے، اور حوثی اب تک اسرائیل پر 6 بیلسٹک میزائل داغ چکے ہیں۔ حوثی اپنے حملوں کو ہمیشہ فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا نام دیتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیل غزہ پر حملے روک دے تو بین الاقوامی جہازوں سمیت امریکہ اور برطانیہ یا اسرائیل کے خلاف جہازوں کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ حوثیوں نے اسرائیل پر مزید حملے کرنے کا بھی عندیہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تابڑ توڑ کو قسم کا نشانہ بنایا جائے۔ اسرائیلی دارالحکومت میں بھی امریکی سفارتخانے کے قریب ڈرون حملے میں ایک شخص کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب میں سفارت خانوں کے قریب عمارت پر ڈرون حملے میں ایک شخص ہلاک۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق امریکی سفارت خانے کے قریب عمارت میں ہونے والے ڈرون حملے کے بعد اٹھنے والے شعلوں کو دور سے دیکھا گیا۔ اسرائیلی میڈیا میں رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے ڈرون حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ حزب اللہ کے سینئر کمانڈر پر ہونے والے حملے کا بدلہ ہے۔ اسرائیلی حملے میں حزب اللہ کے سینئر کمانڈر کی ہلاکت ہوئی تھی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے علاقے کا محاصرہ کر کے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا، جبکہ سیکیورٹی حکام نے اس بات کی تفتیش شروع کر دی کہ ڈرون حملے سے قبل خطرے کی نشاندہی کرنے والے سائرن کیوں نہیں بجے۔ ادھر میڈیا رپورٹس میں بتایا جا رہا ہے کہ یمن کے حوثیوں نے اسرائیل پر ڈرون حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے ڈرون حملے کو 7 اکتوبر 2023 میں ہونے والے اس حملے کی حماس کے بعد ایک بڑی قرارداد کارروائی کرایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب لبنان کی تنظیم حزب اللہ کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ ہم تابڑ توڑ مزید حملے کریں گے اور ایسے شدید حملے کریں گے کہ اسرائیل کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ دوسری جانب حزب اللہ اور حماس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ مزید حملے کرنے کے لیے دونوں نے اکٹھے حملے کرنے کا پلان بنایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایک طرف حملہ ناکام ہوتا ہے تو دوسری طرف حملہ کامیاب ہونے کے 100% امکانات ہیں، کیونکہ اسرائیل کے آئرن ڈوم کو ہیک کر کے پھر حملہ کیا جائے گا تاکہ تابڑ توڑ کارروائیاں کی جا سکیں۔ دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ بھی حماس اور حزب اللہ کو ایک ساتھ نشانہ بنائے، لیکن یہ اسرائیل کسی صورت نہیں کر سکتا۔ دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل مزید حملے کرنے کے لیے تیار ہے، اور اسرائیل چاہتا ہے کہ اسرائیل تابڑ توڑ کارروائیاں کر کے حملے کیے جائیں۔